بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الہاشمی القرشی ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اس پروگرام کی 10ویں قسط ہے جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور کل جس حدیث میں ہم لوگ تھے، جس کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی، احمد ابن اسحاق قمی رضوان اللہ تعالی علیہ کی عظیم روایت، جو سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ امام علیہ السلام ایک بچے کو گھر کے اندر سے لے کر کے آئے، جن کا چہرہ چاند کے طریقے سے چمک رہا تھا، 3 سال کی عمر تھی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ احمد ابن اسحاق، اگر تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کی حجتوں کے نزدیک یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کے نزدیک نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنے اس بیٹے کو نہ دکھاتا۔ پھر امام نے فرمایا کہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام پہ، اور ان کی کنیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی کنیت پر ہے۔ کل ایک سلسلہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کا نام غیبت کے زمانے میں لینا، اس کے سلسلے سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام لینا حرام ہے۔ یہاں پر 2 طرح کے نظریات ہیں علماء کے، مراجع کے، جو کہ تقریباً روایات سے ہی ثابت ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام کا نام لینا حرام ہے، نام نہیں لیا جا سکتا مگر یہ کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، ظہور کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظہور سے پہلے نام لینا حرام ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، امام علیہ السلام کا نام لینا آج حرام نہیں ہے، چونکہ جو اس کی وجہ اور علت بیان کی گئی تھی کہ کیوں حرام ہے، کہ مثلا امام علیہ السلام کو خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا، اس وجہ سے نام لینا حرام قرار دیا گیا، اور آج یہ چیز نہیں ہے، وہ غیبت صغریٰ کا معاملہ تھا مثلا، اور یہ غیبت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ تو زیادہ تر کا نظریہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام کا نام لینا حرام نہیں ہے، لیکن بعض علماء اور مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، امام علیہ السلام کا نام غیبت کے زمانے میں لینا حرام ہے، اور یہ کب تک ہے؟ یہ امام علیہ السلام کے ظہور تک کی حرمت باقی ہے، لہذا انسان امام علیہ السلام کا نام نہ لے۔
لیکن اسی کے مقابلے میں دوسرا نظریہ کہتے نہیں، نام لے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اس وقت نام لینے کی اجازت ہے۔ بہرحال تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام سرکار کے نام پہ ہے، اور ان کی کنیت بھی سرکار کی کنیت کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اس روایت شریفہ کا آگے کا حصہ کہ امام فرماتے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے اس بیٹے کے ذریعے سے زمین و آسمان کو ظلم و جور سے جس طریقے سے وہ بھری ہے، ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، بھر دیں گے، جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ جب یہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو آخر وہ ملعونہ کہاں سے آئے گی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے گی، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو وہ آئے گی کہاں سے؟ اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں کے اوپر ملتا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت شر جیسی چیزیں ہوں گی۔ تو دیکھیے اس کا جواب اسی عبارت سے واضح ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ لفظیں آئیں کہ پروردگار زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کے بعد زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، وہاں ایک لفظ اہم ہے، وہ یہ کہ کما کی لفظ ہے، کما ملعت ظلما و جورا، جس طرح سے ظلم و جور ہے اسی طریقے سے عدل و انصاف ہوگا۔ یعنی آج ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل 100% دنیا میں ظلم اور جور ہے، نہ، ہاں غلبہ ظلم و جور کا ہے، اکثریت ظلم و جور کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عدل و انصاف نہیں پایا جاتا، اچھے لوگ نہیں پائے جاتے، نہ ہے۔ ویسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اکثریت اور غلبہ جس چیز کا ہوگا وہ ہے عدل و انصاف۔ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ظلم و جور جیسی چیزیں ہوں گی جن سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ بھی ہوگا، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے بھی آئیں گے، ان کے چاہنے والوں سے لڑیں گے، تو بہرحال یہ سلسلہ رہے گا۔ تو جہاں بھی ہے یہ جملہ کہ پروردگار زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے، وہ اسی طریقے سے کہ ویسے ہی عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے احمد ابن اسحاق، میرے اس بیٹے کی مثال اس امت میں کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مثل الخضر علیہ السلام، یعنی میرا یہ بیٹا جناب خضر کی طرح ہے، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور میرا یہ بیٹا جناب ذی القرنین کی طرح ہے۔ یہ دونوں جو سلسلہ ہے جناب خضر کا اور جناب ذی القرنین کا، انشاءاللہ اگر اس موقع کے اوپر کبھی گفتگو ہوگی تو مفصل بیان کیا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال خلاصہ یہی ہے کہ ظاہری لحاظ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید جناب خضر اور جناب ذی القرنین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے افضل ہے، کہ ان کا جیسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ہیں۔ اور ایسا بہت سا مقامات کے اوپر ہوتا ہے کہ جب کسی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کسی نبی سے دی جاتی ہے، یہ ایک بہت عام سی چیز ہے۔ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں اور دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت شریفہ میں جملہ آتا ہے کہ اے جناب آدم کے وارث آپ پر سلام، جناب نوح کے وارث آپ پر سلام، کل انبیاء کے وارث آپ پہ سلام۔ تو یہ جو وارث والا سلسلہ ہے، وراثت والا سلسلہ ہے، کہیں نہ کہیں لوگ اس طریقے کا استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، اور جو ان کے پاس علم تھا وہی علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک منتقل ہوا ہے، اور انہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، جو کہ بہرحال اشتباہ ہے۔ اب وارث کا معاملہ یہ ہے کہ وارث ظاہر سی بات ہے جب اصل اس انسان اس دنیا سے گزر جائے، وہ چلا جائے، تو اس کے بعد جو اس کی اولاد ہیں، جو اس کی نسل ہیں، اس کے وارث ہوں گے۔
تو جو اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا جاتا ہے وہ صرف اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس ظاہری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں. نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ درست اگر جملہ استعمال کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جناب آدم امام حسین علیہ السلام کے وارث ہیں، جناب نوح امام حسین علیہ السلام کے وارث ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس لیے کہ یہ جو علم اہل بیت علیہ السلام تک منتقل ہو رہا ہے، جو چیزیں منتقل ہو رہی ہیں، یہ ان انبیاء کی نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہی ہیں، جو اس مقام سے اور اس دنیا سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یا ان کے وسیلے سے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں لے کر کے آئے ہیں. اب جب اس دنیا سے جا رہے ہیں یا چلے گئے اور ان کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام آئے تو وہ ان کے ظاہراً وارث ہیں. نہیں تو یہ جتنی چیزیں یہ سب اہل بیت علیہ السلام کی ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں مخالفین کے اوپر یا وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام مفضول ہے اور انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، ان کے اوپر ایک قسم کا احتجاج بھی ہے ان کے سمجھانے کے لیے جسے کہا جائے. تو بہرحال چونکہ جتنی چیزیں ہیں سب اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، دینے والا کون ہے؟ پروردگار. ختم ہو جاتی بات. سارا چونکہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام سے افضل اور برتر کسی کو بنایا ہی نہیں، جو انہیں دیا وہ پروردگار عالم نے کسی کو دیا ہی نہیں. تو اب جو مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ میرے امام نے فرمایا میرے اس بیٹے کی مثال جناب خضر جیسی ہے، جناب ذوالقرنین جیسی ہے، تو کوئی یہ استناد کرنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ ہستیاں افضل ہے امام سے، نہ. چونکہ یہ جو سلسلہ ہے کہا گیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کہ یہ وارث ہیں یا یہ ان کے جیسے ہیں، یہ اسی ظاہری دنیا میں کے آنے کے بعد کا مسئلہ ہے. نہیں، ظاہری دنیا میں پہلے انبیاء آئے ہیں، پھر اہل بیت علیہ السلام آئے ہیں، اور حقیقت کے حساب سے سب سے پہلے پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا ہے، 14 معصومین علیہ السلام کو خلق کیا اور بنا، اس کے بعد دوسروں کو بنایا ہے. تو اب یہ جو مثال دی گئی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف جناب ذوالقرنین جیسے ہیں، جناب عیسیٰ جیسے ہیں مثلا، یا جناب خضر جیسے ہیں، تو کوئی انسان یہ نہ استدلال کرنے کی کوشش کرے، استناد کرنے کی کوشش کرے کہ شاید یہ انبیاء یا یہ ذوات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف سے افضل ہیں، نہ، بلکہ یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور بعد میں جب یہ ہو تو اس کے اوپر تعجب نہ کرنا کہ اگر آج کوئی انسان اللہ کو ماننے والا وہ امام کی غیبت کے اوپر اعتراض کر رہا ہو اور سوال کر رہا ہو تو اس کے لیے بہت آسان سی چیز ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ بھی غیبت میں گئے ہیں. جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام غیبت میں گئے ہیں، نہیں نظر آئے، وہ شہید نہیں ہوئے، اس دنیا سے مرے نہیں ہیں، پروردگار نے اٹھا لیا اوپر انہیں. جناب ذوالقرنین غائب رہے ہیں، جناب موسیٰ غائب رہے ہیں مثلا، جناب یوسف غائب رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں. اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ کوئی انسان یہ استدلال کرنے لگے ان چیزوں کے ذریعے سے کہ یہ ہستیاں اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہے، چونکہ ہمارے پاس یہی ایک چیز نہیں ہے بلکہ کثرت سے زیادہ دلائل موجود ہیں، کثرت سے موجود ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی سب سے افضل ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ واللہ لیغیبن غیبتا لا ینجو فیہا من التہلکۃ الا من یثبتہ اللہ علی القول بامامتہ ووفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ. امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے اس بیٹے کو غیبت لاحق ہوگی، غائب ہو جائیں گے، نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. اور یہ غیبت کے لیے بہرحال بچوں کے لیے عرض کیا جا رہا ہے. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کسی خاص جگہ پہ جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، کسی پردے کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور امام باہر نہیں نکل سکتے وہاں سے جب تک پروردگار عالم کی اجازت نہ ہو. ایسا نہیں ہے. غیبت کی جو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں اس سے مراد اور مقصود اور اس کا مطلب اور معنی فقط یہ ہے کہ امام ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں. نہیں تو اگر اس معنی میں غیبت مراد لیا جائے تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہیں،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود غائب ہیں، ہم اپنی ذات سے غائب ہیں، اپنے آپ سے غائب ہیں، ہم اپنے زمانے کے امام سے غائب ہیں۔ ہم نے ہی خود ایک ایسا حجاب اور حائل اور ایک پردہ ڈال رکھا ہے اپنے درمیان، خدا کے درمیان، اپنے درمیان اور امام علیہ السلام کے درمیان، کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اسے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو کہ عظیم دعا ہے ماہ رمضان کی، سحر کے وقت پڑھی جاتی، بہت ہی عظیم دعا ہے۔ اگر انسان کو توفیق ہو تو سحر کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھے، اور خاص کر کے اس کے ترجمے کو بھی پڑھے، تاکہ اس کو کم از کم سمجھ میں تو آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عجیب جملے ہیں اس میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، جسے آپ نے جناب ثابت ابن دینار، جنہیں ابو حمزہ صومالی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو تعلیم فرمائیے۔ اسی کے ابتدا میں یہ جملے موجود ہیں کہ بارے انک لا تعتجب عن خلقک، مضمون روایت ہے کہ بارے اللہ تو اپنی مخلوق سے چھپا نہیں ہے، تو اپنے بندوں سے چھپا نہیں ہے، نہ بلکہ بندے اپنے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے تجھ سے چھپ گئے ہیں، تجھ سے پوشیدہ ہے، تو نہیں چھپا ہوا ہے، بلکہ وہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے غائب ہیں اور چھپ گئے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام غائب نہیں کسی پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال کچھ اس طریقے کے ہیں جس کی وجہ سے امام غائب ہیں۔ مثلا چونکہ یہ علت میں بیان کیا جائے گا کیوں امام غائب ہیں، ہمارے خود اعمال اس طریقے کے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ امام کسی پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، امام غائب ہیں اور ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، امام ہم تک نہیں آ سکتے، نہ، امام ہر جگہ موجود ہیں، ہر مقام کے اوپر موجود ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی ان مادی آنکھوں سے امام علیہ السلام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہر کیف امام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو غیبت لاحق ہوگی، یعنی یہ غیبت کا سلسلہ ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، غیبت کے زمانے میں میرے اس حجت اور بیٹے کی امامت کے اوپر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ پائیں گے جن کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ اب جنہیں الگ الگ طریقے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، جن کی ولایت بہت مضبوط ہوگی، جس کے لیے کہا جائے کہ شخص سے امام کو بھی جانتے ہیں، یعنی امام کے جو وجود جیسے میرا اور آپ کا ہے، یہ بدن، یہ جسم، ماں باپ، شخص امام کو بھی جانتے ہیں اور امام علیہ السلام کی شخصیت کو بھی پہچانتے ہیں، جن کے پاس امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شخصیت کی معرفت ہوگی، شخص کی معرفت ہوگی، امام کی ظاہری معرفت بھی ہوگی، امام کی باطنی معرفت بھی ہوگی، اور اس کی دلیل کیا ہوگی؟ تسلیم۔ اسی تسلیم سے معرفت عطا ہوگی، اور اسی تسلیم سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس انسان کے پاس معرفت ہے۔ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان امام علیہ السلام کے سارے اقوال کو یاد کر لے، کتاب میں دیکھ کر کے پڑھ دے اور بیان کر دے، اور بہت اچھے طریقے سے بیان کر دے، لیکن اگر معاملہ مقام تسلیم میں نہیں ہے تو اس کے ان چیزوں کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو غیبت لاحق ہوگی، میرا یہ بیٹا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، اور اس غیبت کے زمانے میں صرف وہی لوگ شیعہ رہیں گے یا امام کی امامت کے قائل رہیں گے جن کے لیے پروردگار عالم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ذر میں، عالم طینت میں، عالم میثاق میں ایک الگ گفتگو ہے، جس کے لیے خلاصتاً اور ہم بہت ہی آسان کر کے اگر یہ کہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے پروردگار عالم جن سے عہد لے چکا ہے وہ لوگ اس ولایت پہ باقی رہیں گے، ایک، اور دوسرے وہ لوگ جن کو پروردگار عالم نے یہ توفیق عطا کی ہو کہ وہ غیبت کے زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی فرج کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہوں، یعنی تعجیل فرج کے لیے دعا کی توفیق جن کے پاس ہوگی وہی باقی رہیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک فلسفہ ہے اور سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اور ایک فائدہ ہے جسے کہا جائے اس میں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے انسان، ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا
کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بہت سے ہمارے جیسے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے لوگ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ خلاف ہو جائیں گے، بہت سے علماء خلاف ہو جائیں گے جنہیں ہم اور آپ علماء کہتے ہیں، نہیں کہ جنہیں اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہو، جنہیں قرآن مجید نے کہا ہو، بہت سے لوگ خلاف ہو جائیں گے۔ روایات اور حدیث موجود ہیں، مشاہدات ہیں، پہلے بھی اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا ہے کہ جاہل بھی امام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور جاہل جسے عالم سمجھ رہے تھے وہ بھی امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور کل بھی اس طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ روایات ہیں کہ ہوں گی، تو کون بچے گا؟ صرف وہ بچے گا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہو، اور دعا بھی بہرحال توفیق کے اوپر مبنی ہے کہ جسے توفیق ہوگی وہی دعا کرے گا، ہر کس و ناکس دعا بھی نہیں کرے گا۔ تو دو طریقے کے لوگ ہوں گے جو امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ثابت قدم رہ سکیں گے، اپنے ایمان پہ باقی رہ سکیں گے، کیونکہ ابھی اسی حدیث میں ایک جملہ آئے گا کہ لوگ وہ کس طریقے کے لوگ ہوں گے جو امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور ظہور کے وقت امام علیہ السلام کے مخالف ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ لَهُ يَا مَوْلَائِ هَلْ مِنْ عَلَامَةٍ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا قَلْبِي۔ دیکھیے اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، یہ باشرف بھی ہیں، باکمال بھی ہیں، ان کی شخصیت بھی عظیم ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائے کہ کیا کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی علامت مل جاتی جس کے ذریعے سے دل مطمئن ہو جاتا۔ البتہ اسی چیز کو جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ بہرحال میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ویسے ہی کہنا جناب احمد ابن اسحاق کہ مولا کوئی ایسی علامت مجھے دے دیجئے جس کے ذریعے سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اب جیسے انہوں نے یہ کہا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، تو کہتے ہیں کہ فَنَطَقَ الْغُلَامُ علیہ السلام بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِیحٍ۔ یہ ظاہراً جو دکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، جن کی عمر کوئی 3 برس ہے تقریباً، کہنے لگے بالکل فصیح اور بلیغ عربی زبان میں کلام کیا امام نے، اور امام نے کہا انا بقیت اللہ فی ارضہ، کہ یاد رکھو کہ میں بقیت اللہ ہوں زمین کے اوپر، والمنتقم من اعدائہ، اور میں اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں، منتقم ہوں، اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ فلا تطلب عثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق، اے احمد ابن اسحاق، اس چیز کو مشاہدہ کر لینے کے بعد، باقاعدہ دیکھ لینے کے بعد، اب تم کسی دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، تم نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا ہے، حقیقت تمہارے لیے روشن ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی سوال کر رہے ہو، تو اب تم کو باقاعدہ طور سے دکھا دیا گیا ہے، اب تم اس کے بعد کسی بھی طریقے کی دلیل اور علامت کے پیچھے نہ پڑنا۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں فخرجت مسرورا فرحا، میں بہت خوشی خوشی وہاں سے نکلا۔ فلما كان من الغد عدت الیہ، پھر دوسرے دن صبح جب ہوئی تو میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ لقد عظم سروری بما انعمت علیہ، میری خوشی دوبالا ہو گئی، میں بہت خوش ہوں، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یعنی فرما رہے کہ جو آپ نے مجھے امام کے بارے میں بتایا، اپنے بعد کے امام اور حجت اور نائب کے سلسلے سے بتایا، ہمیں امام کی زیارت کرائی، یہ اتنی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بیان نہیں ہے کہ بیان کیا جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو میں بہت اس سے خوشحال ہوں، میں خوش ہوں، مسرور ہوں۔ لیکن مولا فمس سنت الجاریۃ فیہ من الخضر وذی القرنین، لیکن مولا یہ بتائیں کہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا جناب خضر اور جناب ذو القرنین سے مشابہ ہے اور ان کے مثل ہے، ان کے جیسا ہے مثلا، یعنی ان کی شباہت پائی جاتی ہے، تو آخر کون سی چیز ایسی ہے جس سے ان کی امام علیہ السلام کی ان انبیاء سے مشابہت ہے؟ کون سی ایسی سنت ہے؟
امام فرماتے ہیں فقال طول الغیبہ، اے احمد ابن اسحاق، ان دونوں نبیوں کی مثال جناب خضر اور جناب ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام، البتہ جناب خضر کے سلسلے سے کلام ہے کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ جو دونوں سلسلہ امام نے بیان کیا، کہا کہ ان سے مشابہت کس چیز میں ہے؟ غیبت کے طولانی ہونے میں ہے۔ جیسے یہ ایک لمبے وقت تک غائب ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، مرے نہیں ہیں، انتقال نہیں ہوا ہے، شہید نہیں ہوئے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لوگ ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں، کہ جیسے یہ طول غیبت ہے اور ایک زمانہ گزر گیا ہے، ویسے ہی میرا یہ بیٹا بھی غائب ہوگا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، تو لوگ ان دیکھ کر کے نہ تعجب میں پڑیں اور نہ ہی انکار کریں۔ تو اس سلسلے سے کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ فقلت یا ابن رسول اللہ وَإِنَّ غَيْبَتَهُ لَتَطُولُ، کہ اے پسر پیغمبر یہ بتائیں کہ کیا امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت طولانی ہونے والی ہے، بہت زیادہ طویل ہوگی؟ کہتے امام نے فرمایا ای وربی، ہاں خدا کی قسم۔ اب دیکھیں یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، کہا کہ خدا کی قسم غیبت طولانی ہوگی، اور اتنی طولانی ہوگی حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین بہ فلا يبقى الا من اخذ الله عهده بولایتنا وكتب في قلبه الایمان وأيده بروح منه۔ فرماتے ہیں کہ یہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ امام علیہ السلام کو امام ماننے والے اکثر لوگ، یعنی یہاں پر ہمیں مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں، نہ یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہونے والی ہے کہ اکثر اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے اور اکثر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 12ویں امام کو مانتے ہیں، ہم 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی امامت کے اور وجود کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ بھی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے اور بہت بڑے بڑے لوگ جن کا نام لینا یہاں سے مناسب نہیں ہے اور کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے بہت سے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو آج مثلا ظہور کا مذاق اڑا رہے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے تمسخر کر رہے ہیں، مثلا بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور عوام میں بھی بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ ڈالتے ہیں کہ مثلا شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، امام کیوں نہیں آ رہے ہیں، امام کو آ جانا چاہیے، بہت دیر ہو گئی۔ اور خاص کر کے 15 شعبان، اب تو ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے کی قسط میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ، خاص کر کے 15 شعبان میں، اور اس کے مناسبت سے جو ہمارے شعراء اشعار کہتے ہیں، ان کے اشعار میں جو شکوہ پایا جاتا ہے کہ مولا آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، مولا آپ کب آئیں گے، مولا بہت دیر ہو گئی، مولا اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نستجیر باللہ، یہ ساری باتیں کفر کے مساوی ہیں۔ اگر انسان عرفان کی نظر سے اس کو دیکھے، معرفت کی نظر سے دیکھے، جائز نہیں ہے یہ سوال کرنا، اور اس کو انشاءاللہ آئندہ کی قسطوں میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امام علیہ السلام کی غیبت کے اوپر، غیبت کے زمانے میں جو کہ طولانی ہونے والی ہے، صرف 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہیں گے، جس میں سے ایک وہ ہیں کہ جن کی پروردگار عالم نے ولایت کے ذریعے سے امتحان لیا ہو، مثلا عہد لیا ہو پروردگار عالم، یعنی جن کی ولایت مضبوط ہے، یعنی وہی مسئلہ ہے کہ معرفت ظاہری بھی ہے اور معرفت باطنی بھی ہے، اس دنیا میں ولایت کو قبول کر کے آئے ہیں ایک۔ دوسرا وہ جن کے دل میں پروردگار عالم نے ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی جو مومن لکھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی جو مومن لکھے ہیں، چونکہ 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مومن ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کو ظاہراً ماننے والے نہیں ہیں، وہ بعد میں ماننے لگتے ہیں، اس فہرست میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے گھر میں پیدا تو ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر وہ نکل کے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جو اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ
آگے کل کی قسط میں گفتگو کی جائے گی اور تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ پہلے وہ جن کے ولایت کا معاملہ ہو، یعنی پروردگار عالم عہد لے چکا ہو ولایت سے، ایک دوسرے وہ جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہو پروردگار نے، تیسرے وہ جن کی تائید پروردگار عالم نے روح کے ذریعے سے کی ہو۔ یہاں سے ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔